آپ ساری باتیں کر کے، بڑی سائنٹیفک باتیں کر کے ایک جگہ جا کے خدا کے حدود پہ رک جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. آپ سے اور سوال یہ ہے میرا کہ جاوید صاحب نے کئی بار لاجک کا استعمال کیا کہ سائنس میں لاجک ہے اور ریلیجن میں لاجک نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ریلیجن میں بھی لاجک ہے، لیکن اس لاجک کی بیسس یہ ہے کہ آپ رک جاتے ہیں، جس کا ذکر جاوید صاحب نے بار بار کیا، یعنی خدا کے تصور پہ آتے ہوئے، گاڈ کے تصور پہ آتے ہوئے رک جاتے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں آج کی جو لیٹسٹ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ شروع ہوئی تو ایک سنگولیرٹی سے شروع ہوئی، بس ایک نام رکھ لیا ہے سنگولیرٹی، یعنی ایک واحد اکائی تھی کوئی، بہت غیر محسوس، بہت اتنا چھوٹا سائز، بہت غیر محسوس، اور وہ بس پھیلتا چلا گیا، یہ کائنات بن گئی. سنگولیرٹی کوئی ترجمہ اس کا میں نہیں کر سکتا، لیکن اسے یوں سمجھ لیے کوئی ایک اکائی کوئی جس سے سب کچھ شروع ہو گیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا. تو کوئی ایک جس سے پہلے کچھ نہیں تھا وہاں سے شروع ہوئی، اسے یہاں تو مانتے ہیں، اور جب خدا کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں اس سے پہلے کیا تھا. جب بات اس کی آ رہی ہے تو ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا. اور یہاں پر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ایک اکائی ہے، ایک واحد سنگولیرٹی، اس سے شروع ہوا سب کچھ، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں اسٹیفن ہاکنگ. تو اسے تو کہہ رہے مانتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا ایک، اور اسے خدا سے پہلے کچھ نہیں تھا، اسے کس نے بنایا، اس پر بحث ہے. اور اس میں سوال پوچھنا مطلب فاربیڈن ہوتا ہے. لیکن یہ کہ عقیدے پہ میں نہیں جا سکتا ہوں. عقیدے کا مطلب ہے کہ تم یہ مان لو، سوال نہ کرو، یہ نہیں. مطلب کہتا ہے آنکھیں بند کر کے جو کہا گیا ہے اسے مانتے چلے جاؤ، سوال مت کرو، دماغ مت لڑاؤ، سوچو مت. آنکھیں بند کر کے حکم کی تعمیل کرو. یہ مذاہب کہتے ہیں، یہ ہمارا دین بھی جہاں سے مذہب بنا وہاں یہی ہوا کہ تمہیں نہیں سوچنا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. اور دین نے کہا کہ تمہیں عقل دی گئی ہے اسی لیے کہ اس کا استعمال ہو. رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کی تذکیر کی جاتی ہے، ان کو ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں، لم یخروا علیہا، وہ اس پر گر نہیں جاتے ماتھے کے بل، اس پر ایسے ماتھا نہیں ٹیک دیتے، صم و عمیانا، بہروں اور اندھوں کی طرح. عقل استعمال کرو، شعور، اپنے پورے کانشیس مائنڈ کو حاضر کر کے سوچو، اسے شعور کہتے ہیں. پروسیس اندر چلے، پلاننگ ہو، اسے تدبر کہتے ہیں. اور چیزوں کی کڑیاں ملانا، سوچنا، غور کرنا، تفکر کہتے ہیں. 114 مقامات پر تو قرآن نے ڈائریکٹ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، یا عقل استعمال کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، شعور کو اپنے کھلا رکھو. یہ شعور سے کام کیوں نہیں لیتے؟ انہیں شعور نہیں ہے فلاں بات کا. ان الفاظ کو استعمال کیا 114 مقامات پہ، تو ڈائریکٹ ان لفظوں کو استعمال کیا، ان الفاظ کو. اور اس کے علاوہ بہت بڑا حصہ ہے جو اس گنتی میں نہیں ہے. یہاں سوچتے نہیں ہیں لوگ، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے، غلط گمانوں کی طرف اپنے اندازوں پر چل رہے ہیں. اس انداز میں جو کچھ بیان کیا وہ اس کے علاوہ ہے بہت بڑی تعداد میں. سوال یہ ہے کہ کیا جاوید صاحب اس سے اگری کرتے ہیں کہ سائنس کی لاجک الگ ہے اور ریلیجن کی لاجک الگ ہے؟ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں. قرآن نے کہا، ایک جگہ نہیں بہت سی موقعوں پر کہا کہ اللہ کی آیات کائنات کے اندر ہے، یونیورس کے اندر ہے، ایونٹس کی شکل میں، جیوگرافیکل ایونٹس کی شکل میں، ہسٹوریکل ایونٹس کی شکل میں، واقعات اور دوسرے جو پیش آتے ہیں ان کی شکل میں. اور قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں. اگر اللہ کی آیات کا صحیح مطلب قرآن میں نہیں سمجھا جائے تو پھر جو یونیورس میں اللہ کی آیات ہیں اس سے ٹیلی نہیں ہوں گی وہ. اور اگر یونیورس کی آیات کی صحیح اسٹڈی نہ ہو، اس میں کہیں غلطی ہو جائے تو وہ قرآن کی آیات سے ٹیلی پھر نہیں ہوں گی. یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں کی صحیح اسٹڈی ہو.
اور ضروری ہے، میں ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی آیات میں کسی جگہ کنٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے تفہیم یا مطلب سمجھنا یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ساتھ میں یہ اصول بھی کہ کائنات میں اللہ کی وہ آیات جو ثابت شدہ ہیں، وہ خالی تھیوری یا نظریہ نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ایکسپیریمنٹس اور تجربے ہو چکے، جو ثابت شدہ، جو پرووڈ اللہ کی آیات یونیورس یا کائنات میں ہے۔ قرآن کا کوئی اسٹیٹمنٹ اس سے کنٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ کوئی تضاد محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب، اور وہ ان کو صحیح اسٹڈی کیا ہے، نہیں پرووڈ سائنس ہے، خالی نظریہ یا ہائپوتھیسس نہیں ہے۔ اگر قرآن کی کوئی بات ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی، ٹکرا تو سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی اس کو بھی اللہ نے اپنی آیات کہا، اسے بھی اپنی آیات کہا ہے۔ تو پھر کہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ یا قرآن کے فہم میں کہیں غلطی تھی، پھر اسے نظر ثانی کرنا چاہیے۔ آج کے دور کے لیے جو آج کی ہمارا جو اسٹڈی ہے یونیورس کی، ہماری کائنات کا جو مطالعہ، اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھنا ضروری ہے، اور کوئی چیز اس سے کسی جگہ بھی ٹکرانی نہیں چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سب کہیں گے کہ یہ تو اس کے خلاف ہے، اور ہم کہتے رہیں گے نہیں ہوا کرے خلاف، ہمارا دین ہے، ہم تو ایسے ہی مانیں گے۔ خلاف ہو نہیں سکتی، ان کا نام اللہ نے آیت رکھا ہے اور اپنی آیات کا ہے، اور کہا ہے غور و فکر کرتے رہو ان پر، اور یہ کہا کہ ان سے ٹیلی ہوں گی ان آیات سے، تو اس قرآن کی سچائی ثابت ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ یہ بھی کہا سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم اپنی آیات انہیں یونیورس میں دکھاتے چلے جائیں گے، اور ان دیئر اون سیلف، تمہارے ان کی اپنی ذاتوں کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، یہاں تک کہ ان سے یہ ثابت ہوگا، کائنات کی یونیورس کی آیات سے، اور تمہارے اپنے اندر جو آیات دکھاتے چلے جائیں گے ان سے یہ ثابت ہوگا کہ اس اللہ کے کلام کے الفاظ جو ہے یہ آیات حق ہے اور سچ ہے۔ یہ تو خود قرآن نے کہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اگر ہم نے کوئی مفہوم، کوئی میننگ، کوئی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہمارے ذہن کے اندر رہی ہے پہلے، جو کوئی چیز پروو ہو گئی اور ثابت ہو چکی، اس سے کہیں کلیش کر رہی ہے، تو ہمیں نظر ثانی کرنا، ہمیں دوبارہ غور کرنا ہوگا، ہم نے کہیں غلط سمجھا تھا۔